تو اب مجھے کچھ ڈریمز بھی آئے ہوئے ہیں اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ، ایون قیامت کے دن سے بھی متعلق. اب ایک قیامت کے دن کا خواب ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قیامت کے دن، یعنی اتنا اہم دن ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے ملنے آتے ہیں. یعنی جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، میں اور میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنے آتے ہیں، اور ان پرسن ملتے ہیں، سب سے ایک ایک سے ملتے ہیں، جیسے میں ابھی آپ سے ملا ہوں. تو اس طرح سب سے وہ ملتے ہیں. تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ رہے، جو بھی کیا، تو آج اللہ جو ہے وہ آپ کو خوش کر دے گا. تو اب میں اس ڈریم میں نا حیران اور پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ آج کے اتنے اہم دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے مل رہے ہیں. اور صحابہ جو 4 بڑے صحابہ ہیں خلفائے راشدین، وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مل رہے ہیں اور ان سے پہلے مل رہے ہیں، ہم سے نہیں مل رہے. تو اس سے مجھے نہیں پتا چلا کہ آخر یہ ہم دنیا میں ایسا کیا کام کریں گے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا خوش ہوں گے. تو یہ کئی سال تک میرے ذہن میں بس سوال ہی رہ گئے، اور اس کے بعد بھی مجھے کافی ڈریمز آئے، جس میں ایک کافی میں ذکر بھی کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ٹرین کا، کہ ہم ٹرین پہ جا رہے ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے. تو میں کہتا ہوں کہ آخر یہ جو ٹرین پہ جو لوگ جاتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ یعنی ان کو کیسے چنے گا، یا کیا ان کا وہ چننے کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہوگی، معیار کیا ہوگا چننے کا؟ تو اب مجھے سمجھ آئی جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے، جب شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتانا شروع کیا. تو اور ایک ڈریم میں اللہ نے مجھے یہ بھی، کافی ڈریمز میں اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اب مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ بیسیکلی ہم جو یہ شرک اور اس کی اقسام کا جو پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور پوری امت کو دے رہے ہیں کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ دنیا اس وقت ظلم سے بھر چکی ہے. اور اب اس ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو اللہ کی مدد سے اور اس کی رحمت سے ہم جب ختم کریں گے اس ظلم کو، اور پھر حضرت اور پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پھیلے گا، تو پھر یہ دنیا امن سے بھرتی ہے. اور یہ بیسک تو یہ کہ یہ جو ظلم ہے یہ اللہ کی مدد سے ہم کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. تو اللہ جو ہے نا وہ اس عمل سے ہمارے اس عمل سے خوش ہوتا ہے، اور یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے ملتے ہیں. تو اس لیے جتنی بھی اسپیچز ہوتی ہیں، جتنا بھی انٹرویوز ہوتے ہیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ شرک کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ جو شرک ہے نا اس سے ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور لوگوں کو بھی تلقین کرنی ہے. ابھی یہ جو دیکھیں آپ کہتے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں اللہ ہماری مدد کر رہا، اور اللہ ہماری مدد کیوں کرے جبکہ ہم شرک کر رہے ہیں. ایک طرف یعنی اب دیکھیں اس سے بڑی منافقت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے، لیکن دوسری طرف پھر ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں اور ان سے منتیں بھی مانگتے ہیں اور ان کو سجدے بھی کرتے ہیں، اور ہم نے بت بھی رکھے ہوئے اپنے گھروں میں اور تصاویریں بھی لگائی ہوئی ہیں. تو پھر اس سے بڑی اور کیا منافقت ہے کہ ہمارے ایکشن تو سارے وہ ہیں جو مشرکوں والے ہیں،
اور جو بس زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اب جو کافر لوگ ہیں وہ جو بت بناتے ہیں باطل خداؤں کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں بیسیکلی کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور یہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی وہ یہ کرتے ہیں. تو اگر آج ہم یہ جو مزاروں پہ ادھر ادھر جا کے کرتے ہیں، بیسیکلی ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کافر کرتے ہیں، لیکن بس اس کا طریقہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن چیز وہی ہے. تو اس لیے جو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو جو مشن دیا تھا وہ یہی تھا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو برابر کر دیں اور جتنے بھی بت اور تصویریں ہیں ان سب کو ختم کر دیں. اور حدیثوں میں بھی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے، اللہ جو ہے نا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا. ابھی اسی سال کے شروع میں میں اللہ سے یعنی کہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہیں وہ ڈریمز ویسے نہیں پھیلے جیسے کہ پھیلنے چاہیے تھے. تو پھر اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جب تک تم شرک کو نہیں نہ ختم کرو گے تو تب تک میری مدد تم تک نہیں آئے گی. اب ہوا یہ تھا کہ کچھ اخباریں تھیں وہ میرے کیبنٹ میں پڑی ہوئی تھی اور میں بھول گیا تھا کہ میرے کیبنٹ میں وہ اخباریں پڑی ہوئی ہیں. تو اس خواب میں بیسیکلی اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم جب تک تم ان اخباروں کو ختم نہیں نہ کرو گے تو تب تک میری مدد تم بھول جاؤ کہ میری مدد تم تک آئے گی. تو پھر میں نے کہا کہ میرے یہ کیبنٹ میں اخباریں کہاں سے آ گئی ہیں، میرے تو کیبنٹ میں نہیں تھیں. تو پھر میں ڈریم میں مجھے خیال آتا ہے کہ ہاں وہ جو میرے نیوز پیپر میں انٹرویوز چھپے تھے تو وہ اخباریں میرے کیبنٹ میں پڑی ہیں. لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے ان کی ضرورت ہے تو وہ میں رکھ سکتا ہوں. لیکن پھر میں ڈریم میں ہی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے صرف اتنے ہی اخبار کی ضرورت ہے جتنے کہ اس انٹرویو چھپا ہے، باقی اخبار کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ ابھی میں سو رہا ہوں تو جب میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں یہ کام کروں گا. تو جب میں اٹھا تو میں نے اپنے الماری کو ٹٹولا تو وہ پھر مجھے اخباریں جو ہے نا وہ مل گئیں. وہ اصل میں ایک براؤن کلر کا انویلپ تھا، اس کے اندر وہ پڑی ہوئی تھی. تو جب میں نے ان کو کھول کے دیکھا تو میں یعنی سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس میں تو بڑی بڑی تصویریں بھی تھیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھی ہوں گی، اشتہار بھی چھپتے ہیں، سارا کچھ تصویریں ہوتی ہیں. تو میں بڑا وہ شرمندہ بھی ہوا کہ میرے اپنے یعنی کیبنٹ میں پڑی یا مجھے پتہ ہی نہیں چلا جب تک کہ اللہ نے نہ بتا دیا مجھے. تو پھر میں نے ان اخباروں کو ضائع کیا. تو ایون میں نے اپنا انٹرویو والا پارٹ بھی نہیں رکھا. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو یعنی اللہ نے ایسی مدد کی کہ پوری دنیا میں جو ڈریمز ہیں نا وہ پھیلے. اور ایون اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مفتیز جو ہیں انہوں نے بھی بات کی. مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ میرے بارے میں جو مرضی کہتے پھریں. مجھے بس ایک چیز کی خوشی ہوتی یہ ہے کہ چلو ان تک یہ پیغام تو پہنچ گیا کہ ایک بندہ ہے اس کو ڈریمز آتے ہیں. تو وہ شاید کبھی سوچیں کہ آخر اس کے خوابوں میں سب سے اہم پیغام کیا ہے. تو وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں گے کہ سب سے اہم پیغام جو ہے نا وہ شرک اور اس کی اقسام سے جب تک ہم نہیں بچائیں گے تو اللہ کی مدد جو ہے نا وہ نہیں آئے گی. تو اس لیے آپ نے دیکھا میں نے کبھی کسی عالم کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی. وہ اس لیے کہ میں نے کہا کہ میرا کام جو اللہ نے مجھے جس کام پہ لگایا ہے کہ وہ شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں لوگوں کو، اس امت کو بتانا ہے، تو وہ میرا کام اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے. تو اب انشاءاللہ کویسچن آنسر، ان کے سوال اور ان کے جوابات شروع کرتے ہیں.